سیاست میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یا سب ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک سیمینار کا انعقاد ہوا ہے آج کوئٹہ میں، اور کہا جا رہا ہے کہ ناراض سیاسی رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر اتفاق رائے کے لیے ملک گیر سیمینارز کا جو ہے وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں اور انعقاد کیا جائے گا مختلف شہروں میں۔ کیا مقصد ہے؟ شاہد خاقان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، کون لوگ ہیں ان کے پیچھے؟ اچانک یہ سامنے کیسے آ گئے اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے کون ہے؟ تشویش ملکی حالات کے بارے میں ہم سب کو ہے۔ تشویش کا اظہار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، پر وہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ مل کے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور وہ اس کا بیچ میں سے مفہوم نکلتا ہے کہ الیکشن حل نہیں ہے۔ اچھا، آپ مل کے بیٹھیں، وہ آپ سولوشنز دیں، فلانا کریں۔ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے، عوام سے رجوع نہیں کرانا، یہ پاکستان میں ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ ہم نے ایسٹ پاکستان میں کیا، وہاں عوام کی رائے کو نظر انداز کیا گیا یا کچلا گیا۔ یہاں بھی ایسے ہوتا رہا۔ مطلب یہ ایسا ملک ہے جو 47 سے لے کے 70 تک جنرل الیکشن ہولڈ نہیں کر سکا تھا۔ پھر ایک ملٹری آمر آیا اور اس نے الیکشن کروائے۔ یہ ہماری یہ بدقسمت کی تاریخ ہے۔ الیکشن کے سوا آپ کے پاس اور چیز کیا ہے؟ تاخیر ہو رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں واضح ہونا چاہیے۔ یا سلمان غنی صاحب نے کہا تھا سیاستدانوں نے یہ کیا وہ کیے۔ موجودہ صورتحال کا محرک پیچھے کس وجہ سے ہوئی وہ بڑا واضح ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام اب سیاسی میدانوں میں، سیاسی فیلڈ میں لیا جا رہا ہے، وہ ڈیزاسٹرس ڈیسیجن جو اپریل میں ہوا تھا۔ دیکھیے خان صاحب کے عمران خان کی آپ تنقید کرتے ہیں، اس کے حامی ہیں یا مخالف ہیں اور بات ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے، جو انسٹیبلٹی ایک ٹھوکر مار کے انسٹیبلٹی ملک کو دی، عطا کی، اور پھر کام سنبھالا نہیں گیا۔ یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کا غلطی نہیں، وہ بڑے مجرم نہیں ہیں، ان کو تو مورے کے طور پہ استعمال کیا گیا، تو وہاں سے کاز ہوتی ہے۔ اور ایسا انہوں نے لات ماری پولیٹیکل سسٹم کو، اور ایسا دھچکا دیا کہ وہ جو ریوربریشنز ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، وہ بالکل گونجتے رہے اور بالکل ہاتھ سے باہر جا چکے ہیں۔ اب اکانومی کی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اکانومی کی کولیپس کی بات نہیں ہے، ریاست کے کولیپس کی بات ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 3 ویکس کا آپ کے پاس امپورٹ ہے۔ جب تیل، وہ بندرگاہ کراچی سے تیل بند ہو جائے آنے کا، آپ کی ٹرانسپورٹ مفلوج ہو جائے، پیسے کو، یا آپ نے اس کو کشکول کو لے کے جتنے چکر آپ لگا سکتے تھے آپ نے لگا لیے ہیں، اور وہ آپ کو بھی وہی 1-2 میرے خیال چھوٹے سے تحفے ملے ہوں گے، وہ پیسے آپ کے پاس نہیں آئے۔ بالکل خاطر خواہ نتائج ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں ان دوروں سے بھی۔ لیکن سلمان صاحب، ہم ری امیجننگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو سیمینار ہو رہا ہے، اچانک ان لوگوں کا سامنے آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں مریم، ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو پختونخوا کے اندر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کا کل ہمارے دوست رشید صافی صاحب نے ذکر کیا تھا، اور میں ان سے گلہ یہ کروں گا کہ جب وہ بات کر رہے تھے ان کو نام بھی معلوم تھا، تو وہ بات نام لے دیتے۔ اور دیکھیں جب سیاستدان مل کے بیٹھتے ہیں تو مسئلہ حل ہوا نا، پیش رفت ہوئی نا، وہاں پر استحکام آیا نا، سنجیدگی ظاہر ہوئی نا۔ اور میں بلوچوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ بلوچ پولیٹیکلی ہم سے آگے ہیں، وہ بیٹھ کے اپنا کوئی حل نکال لیتے ہیں، اسمبلی کے اندر سے نکال لیتے ہیں۔ اور ہمارا پنجابیوں کا کیا قصور ہے؟ جذباتی زیادہ ہے نہیں، جذباتی نہیں زیادہ، بات جذباتی نہیں۔ ابھی جو بات کی گئی ہے کہ جی سیاستدانوں کے پیچھے، تو یہ تو ہم بیٹھ کے یہاں پر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں نا، کہ ان کو لڑوایا جاتا ہے اور یہ لڑتے ہیں کسی کی عید اور شب رات میں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک ریکارڈ کی بات کہ ایک لیڈر نے کہا کہ مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ ان کی عید اور شبرات اس وقت کے حکمرانوں کی خراب کرنی ہے۔ یہ کون تھے جو ان کو اسائنمنٹ دے رہے تھے؟ تو بات یہ کہ اگر یہ تلخ یادیں اسی پہ نظر ثانی کر لے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ جو عوام کی تائید سے آتے ہیں انہیں کبھی اس طرح نکالا نہیں جاتا۔ بات یہ کہ لوگوں کی تائید اور حمایت ہوتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ یہ ترکی کی مثال سامنے ہے، اور بات بار بار جو کی جا رہی ہے بات درست ہے۔ دیکھیں آپ نے جس گروپ کی بات کی ہے، یہ سنجیدہ لوگ ہیں پارٹیز کے، اور ابھی جو پروفیسر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جی وہ ڈفلی بجانے والے نہیں ہیں، دیکھیں شاہد خاقان کو میں ڈفلی بجانے والا نہیں سمجھتا،
میں مصطفیٰ نواز کھوکر کو نہیں اس لیے سمجھتا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کا قصور میں بتاتا ہوں کیا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جب سلوک ہوا تو وہ بولا، پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات بھی رہا ہے وہ بولا، اعظم سواتی کے ساتھ سلوک ہوا تو وہ بولا، اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں کوئی معاشی امور کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں جو سنجیدہ معاشی، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ درست کر رہا ہے، بھائی ان کی بات سنی جانی چاہیے۔ ہماری پارٹیز کا المیہ یہ ہے، میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کے سامنے جو سنجیدہ بات کرنے والے ہیں وہ زیادہ دیر ہضم نہیں ہوتے۔ اور شاہد کے بارے میں نے پچھلے دن میں ایک مثال بھی دی تھی کہ جب پنجاب کے اندر سیاسی تبدیلی آئی ہے، یہ واحد شخص تھا جس نے اس وقت لندن میں بیٹھ کے وہ وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ سنجیدہ لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا یہ کسی سازش کا حصہ ہے، درست بات کر رہے ہیں اور پارٹیز کو ان کی بات سننی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سلمان صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی کے سنجیدہ لوگ ہیں، کیا پارٹی میں ان کی سنی نہیں جاتی اس لیے انہیں ضرورت پیش آئی کہ یہ سیمینارز کا انعقاد کریں اور یہاں اپنے دل کی بات کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کنسرن تو سب کو ہے پاکستان کی جو اس وقت بری حالت ہے سیاسی اور اقتصادی طور پر دونوں طریقے سے، تو اس کی وجہ سے یہ سیمینار کر رہے ہیں، لیکن کاش ان لوگوں کو یہ چیزیں اس وقت بھی احساس ہوتی جب یہ پاور میں تھے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ پاور میں ہیں تو پھر تو آپ لائن لیتے ہیں پارٹی کی، اب آپ پارٹی کی لائن سے ہٹ کے ایک انڈیپینڈنٹ اپنا سٹینڈ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ پاور میں نہیں ہیں۔ تو پرابلم تو آپ کی یہی ہے نا کہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو سیمینار سے نہیں آئے گی، اچھا آپ اپنی پارٹی کی نیچر کو بدلیے۔ دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، نیچر کی بات ہو رہی تھی، ابھی بات ہوئی ہے کے پی میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر بڑے اچھے طریقے سے سلیکٹ ہوا، بیسک فرق ہے۔ دیکھیے سندھ اور پنجاب کا پولیٹیکل کلچر، کے پی کا اور بلوچستان کے پولیٹیکل کلچر میں بہت فرق ہے۔ کے پی کے پولیٹیکل کلچر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ مخالفت کے باوجود، ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود، تنقید کے باوجود ایک دوسرے کا احترام اور لحاظ ہے، وہ رکھا جاتا ہے، اور اگر آپ اکٹھے ہو جائیں کسی کی وجہ سے تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی انٹرونشن سے یا دوسرے آدمی کی انٹرونشن سے کوئی ایک درمیانہ راستہ نکال لیا جائے۔ اور پختون کلچر میں ایگیلیٹیرینزم زیادہ ہے، اور یہی چیز آپ کو بلوچستان میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ایگیلیٹیرینزم، برابری کا تصور۔ پنجاب اور سندھ کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ فیوڈلزم سے انفلوئنس ہوا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فیوڈلزم ہائرارکی میں بلیو کرتا ہے، درجہ بندیوں میں بلیو کرتا ہے، اور اپنے مخالف کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا فیوڈلزم، بلکہ یا تو اپنے قبضے میں کرتا ہے یا اس کو ایکسکلوڈ کرتا ہے۔ اس کی ایک اور چیز دیکھیں، آخری پوائنٹ، کہ جن سیاستدانوں نے شہرت پائی ہے، شہرت تو نہیں کہوں گا، نام پایا ہے بد کلامی اور بد زبانی کا، ان سیاستدانوں کے 80% لوگ یا پنجاب سے ہیں یا سندھ سے ہیں۔ آپ کاؤنٹ کر لیں، زیادہ تر پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، کے پی اور بلوچستان سے برائے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل کلچر نظر آتا ہے، لہٰذا ان کو کوئٹے میں سیمینار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ کے اس سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل کلچر کو بدلیں۔ اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جو ملوکیت کا تصور، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ملوکیت کے تصور پہ ہے، تو جب تک ان صوبوں کا کلچر فیوڈلزم، جاگیرداری اور ملوکیت سے نہیں نکلتا، ہماری جمہوریت سیمینار سے بہتر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک کی پارلیمان میں عوام کے مسائل کی بات ہوتی تو اس سیمینار کی ضرورت نہ ہوتی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم حکومتوں میں ہیں لیکن ہم ملکی مسائل حل نہیں کر پا رہے۔ جی مریم، مکالمہ جو ہے وہ زندہ معاشروں کی ایک نشانی ہے، اور میں جہاں پہ بھی مکالمہ ہو، بات چیت ہو، تو اس کو میں مثبت سمجھتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پشاور میں ہو، اس کی افادیت کہیں نہ کہیں ضرور نکلتی ہے۔ جہاں پہ مکالمہ ختم ہو، تصادم کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو ایک بہتر شروعات ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ زیادہ ضرورت
ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو، جو سوسائٹی اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا اور اپنے آپ کو زیادہ انٹلیکچوئل سمجھتا ہے، ان لوگوں کو زیادہ بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ اور مکالمے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال اگر بلوچستان سے ایک آغاز ہوتا ہے اور وہ تمام باتیں جو میرے اور آپ کی دل کی باتیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں اس کی اگر اس میں 1% کوئی شنوائی ہو جائے تبدیلی کا عمل میں سب بلوچستان سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا جی، وہ آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اصل میں وہ تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اور پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن چلے وہاں سے ہوا، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ شاہد حقان عباسی صاحب جس قد قات کے سیاستدان ہے، وہ لندن میں اپنے موجود قیادت کو یہ بات سمجھاتے، وہ اسلام آباد میں اپنے وزیر اعظم کے سامنے یہ کلمہ حق بلند کرتے، اور ان کے تعلقات بھی جو پرانے تعلقات ادارے کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ سامنے یہ خلوت اور جلوت دونوں میں یہ جرت کا مظاہرہ کرتے تو زیادہ اس کی افادیت ہوتی۔ میرے کہنے میڈیا کے ذریعے وہ باتیں مجھ تک پہنچتی ہے، آپ تک پہنچتی ہے۔ ہمارا سننے والا کون ہے؟ جو سننے والا حلقہ ہے، جو کرنے والا حلقہ ہے، اگر ان کو براہ راست یہ باتیں بتائی جائے، مصطفیٰ نواز کوکر کے بھی پڑوس میں ایک با اختیار ادارہ ہے، اتنا دور بلوچستان جانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ رکشے میں بھی جاتے تو 10 منٹ میں وہاں پہ پہنچ جاتے گیٹ نمبر 4 کے آس